آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وعظمتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وخطابہ المتین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، محرم 1445 ہجری کا آغاز ماہ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہونے کے بعد ہو چکا۔ اب اس چاند کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ وہ ہیں جو محرم کا چاند دیکھ کے خوشیاں منا رہے ہیں اور نیو ایئرس کے میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، جشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس چاند کو دیکھنے کے بعد اپنی خوشیوں کے سلسلے کو روک دیا ہے اور انہوں نے اس چاند کے بعد اپنے آپ کو غمگین بنا لیا، افسردہ بنا دیا، رنجیدہ بنا لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو خوش ہو رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ اور جو لوگ غم منا رہے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم کچھ بھی کہو، رسول کے ماننے والے تو ہم ہیں۔ اس لیے کہ میزان یہ ہے، پیمانہ یہ ہے، جب کہیں پر کسی کا آپ کو ٹیسٹ لینا ہو، اندازہ کرنا ہو، جاننا ہو، انکوائری کرنا ہو کہ یہ کس کا دوست ہے، کس کا دشمن ہے، تو آپ اس کے چال ڈھال کو دیکھیے، اس کے گھر کے ماحول کو دیکھیے، اس کے انداز کو دیکھیے۔ جو محب ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر اس کے گھر میں کوئی غم ہوگا تو اس سے محبت کرنے والا کبھی خوشی نہیں منا سکتا، اور اگر اس کے گھر میں خوشی ہوگی تو یہ غم نہیں منا سکتا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان کسی کی میت پر لال کپڑے پہن کے جاتا ہو، اور آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، اگرچہ کہیں کہیں پر یہ چیز بھی ہو جاتی ہے کہ وہ جو سوٹ کا ایک سلسلہ ہے تو اس میں لوگ انجانے میں چلے جاتے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شادی میں کالے کپڑے پہن کر جائے، چونکہ یہ غم کی نشانی ہے اور وہ خوشی کی نشانی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اندازہ لگانا ہو کہ اپنا کون ہے اور غیر کون ہے، تو لباس سے پہچانا جاتا ہے، صورت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر خوشی میں خوش ہو رہا ہے تو اپنا والا ہے، اور خوشی میں غم منا رہا ہے تو غیر والا ہے۔ اگر خوشی کے اندر وہ جشن منا رہا ہے تو پھر چاہنے والا ہے، اور خوشی کے اندر اگر ماتم کر رہا ہے تو غیر والا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رسول والا کون ہے؟ تو رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لہٰذا جو حسین والا ہے وہ رسول والا ہے، جو رسول والا ہے وہ حسین والا ہے۔ تو محرم کا چاند نکلا، دنیا میں فیصلہ ہو گیا، اب آپ پہچان لو رسول والا کون ہے اور رسول کا دشمن کون ہے۔ کہا کیسے معلوم ہوگا؟ کہا جو حسین والا ہے وہ رسول والا ہے، اور جو حسین کا دشمن ہے وہ یزید والا ہے۔ تو جو حسین کا غم منانے کے لیے فرش عزا بچھا دے وہ حسین والا بھی ہے، رسول والا بھی ہے، اور جو خوشی منا لے وہ سمجھ لو کہ یزید والا ہے، معاویہ والا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ محمد اچھا درمیان یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔
لبیک یا اچھا ایک عجیب بات درمیان میں آگے میں عرض کیے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں یہ رونے والی قوم، یہ ہمیشہ روتے رہتے ہیں، رونتڑو ہیں یہ، ان کا کام ہی رونا ہے، بس روتے ہیں روتے روتے. لیکن ایسا نہیں ہے، ہم وقت دیکھ کر روتے ہیں اور ہم وقت دیکھ کر خوشی مناتے ہیں. اگر کسی کا بیٹا دولہا بن رہا ہو اور وہاں جا کے کوئی رونے لگے تو لوگ کیا کہیں گے؟ باہر نکلو، بدشگونی کر رہے ہو، یہ خوشی کا موقع ہے. اور کسی کا جنازہ پڑا ہو اور کوئی ہنسنے لگے تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھلے ہی تمہیں مرنے والے سے کوئی محبت عقیدت نہ ہو مگر کم سے کم انسان تو بنو. میت پر رویا جاتا ہے، ہنسا نہیں جاتا. توجہ ہے نا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ہونا تو بڑی بات ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر خوش ہوا جائے اور غم کے موقع پر غم منایا جائے. اب یہ جو ہم سے کہتے رونے والے ہیں، یہ باعث جماعت ثانی دسترخوان کیا کہ بھائی آئیے، آپ کہتے ہیں نا کہ ہم روتے ہیں، آج ہم خوشی منا رہے ہیں، آج ہمارے یہاں دسترخوان سفرہ ہے امام حسن علیہ السلام کا، آئیں گے کھائیے بسم اللہ. تو کہا نہیں ہم تو نہیں آئیں گے. کیوں؟ کہا کہ نہیں آج جو ہے فلاں کے مرنے کی تاریخ ہے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں آئے تو 22 رجب کو آ جائیے، 22 رجب کو آ جائیے. بھائی یہ کنڈے ہو رہے ہیں، نیاز ہو رہی، امام صادق علیہ السلام کے آئیے کھا لیجئے. کہا کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے. کیوں؟ کہا کہ آج تو امیر معاویہ کے مرنے کی تاریخ ہے، لہذا ہم شریک نہیں ہوں گے کنڈوں میں. کوئی بات نہیں ہے. اب ایک نئی بیماری نکلی ہے، شاید آپ تک پہنچی ہو، مجھے تو پہلی بار معلوم ہوا کہ 18 غدیر کے لیے کہا کہ نہیں یہ غدیر کا جشن نہ مناؤ. کیوں؟ کہا کہ یہ حضرت عثمان کی شہادت کی تاریخ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ 22 رجب کو بلایا تو کہا ابا مر گئے، 22 جمادی ثانی کو بلایا تو کہا ابا مر گئے، اور 22 رجب کو بلایا تو کہا ماموں مر گئے، اور 18 غدیر کو بلایا تو کہا خالو مر گئے. اب ہم کیا کریں؟ ہماری خوشی تم سے برداشت ہی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں خوشی ہوتی، تمہارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو ہم کیا کر سکتے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اور عزیزان محترم افسوس یہ ہوتا ہے، میں نے یہ بات ہنس کے کہی ہے لیکن یہ افسوس کا مقام ہے، ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دعوے دار بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں. پاکستان میں ایک مولانا کوکب نورانی، وہ کہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، فضائل بھی پڑھتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے. میں نے اس کی تقریر خود سنی، تعجب ہوا مجھے. وہ کہتا ہے کہ 18 ذی الحجہ اب کچھ سالوں سے، دیکھیے آپ کیا بات ہے، 18 ذی الحجہ عید غدیر کب سے منائی جا رہی ہے؟ سن 10 ہجری، سن 10 ہجری جو رسول اللہ کا آخری حج تھا، اور ان کا یعنی زندگی کا 10 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی، وصال ہوا. اس کے بعد محرم کا مہینہ آیا 11 ہجری کا، سفر میں آپ کی وفات ہو گئی. 18 ذی الحجہ 10 ہجری میں رسول اللہ نے حج کیا، اور 11 ہجری سفر میں رسول اللہ کی وفات ہو گئی. تو یعنی یہ مطلب تقریباً 2 مہینے 10 دن کا ٹائم جو ہے وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ زندہ رہے ہیں. اس کے بعد ظاہری حیات رسول اللہ کی، اگرچہ وہ تو ویسے ابھی بھی زندہ ہیں. تو اب اس زمانے سے یہ غدیر کا سلسلہ جو ہے وہ قائم ہے، غدیر ہو رہا ہے. یہ اس بیچارے نے، یہ جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، مولا علی سے محبت کرنے والا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، 10 ہجری کا واقعہ اس کو 1440 کے بعد سننے کو ملا کہ غدیر بھی منائی جاتی ہے. کہتا ادھر کچھ سالوں سے شیعہ حضرات نے عید غدیر منانا شروع کر دی، یہ پہلے کبھی نہیں تھا، یہ ابھی شروع ہوا ہے. اب مسلمان پریشان ہیں، کیا کریں؟ تیسرے خلیفہ کا غم منائیں
یا مولا علی کی ولایت کی خوشی منائیں تو بہت زیادہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے کہا سمجھ میں آئے گا نہیں، سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گا کہ جو 18 ذی الحجہ ہے، کسی روایت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ حضرت عثمان کو قتل 18 ذی الحجہ کو کیا گیا ہے۔ تمام روایات جو ہیں وہ 8، کوئی 8 ذی الحجہ کی ہے، کوئی 9 ذی الحجہ کی ہے، آخر میں جو روایات ہیں وہ 11-12 تک جا کے ختم ہو جاتی ہیں، 18 کی نہیں ہے۔ لیکن یہ بنائی گئی کیوں؟ تاکہ لوگ غدیر کی طرف نہ جائیں، ولایت کی طرف جائیں، ولایت کی طرف نہ جائیں۔ اب عجیب بات ہے، نہ تم اہل بیت کی ولایت کے جشن میں شریک ہو سکتے ہو، نہ اہل بیت کی شہادت کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہو، اور اس کے بعد ہم سے کہتے یہ ہو کہ ہم تو بہت اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ خوشی کے موقع پر خوشی مناتے ہیں اور غم کے موقع پر غم مناتے ہیں۔ اور کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بات اگر میں کہوں، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بچے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا غم وہ ہے کہ جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کی ولادت کے بعد سب سے پہلے جو امام حسین پر روئے وہ رسول اللہ تھے، اور سب سے پہلے جس نے ذکر شہادت امام حسین بیان کیا وہ جبرائیل امین تھے، اور جس کی طرف سے یہ ذکر آیا وہ ذات باری تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا۔ تو اللہ نے ذکر کو پہنچایا، اللہ نے ذکر کو بھیجا، جبریل نے پہنچایا، رسول اللہ نے رو کے بتایا۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے غدیر کی خوشی، ایک ہے امام حسین علیہ السلام کا غم۔ غدیر کی خوشی میں کیا ہوا؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، وہ جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو ولایت کا حکم کہاں سے چلا؟ توجہ کیجئے کہ میں عرض کر رہا ہوں، ولایت کا حکم کہاں سے چلا؟ اللہ کی طرف سے۔ لے کے کون آیا؟ جبریل امین۔ بیان کس نے کیا؟ رسول اللہ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور اس کے بعد یہی بات نہیں رکی، اب اس کے بعد نبی فرماتے ہیں خیمہ لگاؤ، اور خیمہ لگانے کے بعد میں کیا ہے کہ اب ایک ایک کر کے جاؤ اور علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔ اب جو بھی جا رہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین، مولا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، مبارک ہو مبارک ہو، آپ ہمارے اور تمام مومن مومنات کے مولا بن گئے۔ تو 3 دن تک جو جشن منایا گیا وہ کس نے کروایا؟ رسول اللہ نے۔ رسول اللہ نے۔ حکم کہاں سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ پیغام لے کر کون آیا؟ جبریل امین۔ امام حسین پیدا ہوئے، اللہ نے پیغام بھیجا، جبریل نے آ کے سنایا، رسول اللہ نے گریہ کیا۔ جناب زہرا نے پوچھا بابا روئے کیوں؟ میرے بچے کو دیکھ کے، حسین جیسا بچہ، اللہ اکبر، حسین جیسا بچہ، بابا میرے بچے کو دیکھ کے روئے۔ بچہ پسند نہیں آیا؟ کہ فاطمہ اگر یہ پسند نہیں آئے گا تو کون پسند آئے گا؟ اس سے زیادہ میرے لیے پیارا کوئی ہے ہی نہیں۔ کہ پھر روئے کیوں؟ کہ جبریل آئے تھے، جبریل نے خبر دی ہے، تو معلوم یہ ولایت کا حکم اللہ کی طرف سے پہنچانے والا فرشتہ جبریل، اور ولایت کو بیان کرنے والے رسول اللہ۔ شہادت کا ذکر کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ پہنچانے والا کون؟ فرشتہ جبریل۔ اور رونے والے کون؟ رسول اللہ۔ یعنی معلوم ہوا ہم خوشی بھی رسول کے طریقے پر مناتے ہیں، ہم غم بھی رسول کے طریقے پر مناتے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے، رسول بیان کرتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں اور ہم غم مناتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد محمد۔ اب عزیزان محترم دیکھیے بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں عرض کی دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ آپ کے نصیب کی بات ہے۔
اگر آپ مجلس امام حسین کر رہے ہیں، اگر آپ امام حسین علیہ السلام کا غم بنا رہے ہیں، آپ اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں، یہ آپ خود نہیں آئے ہیں، آپ کو بھیجا گیا ہے۔ توجہ کیجئے، اپنے مرتبے کو سمجھیے، اپنے مقام کو سمجھیے، اس فرش عزا کی منزل کو سمجھیے۔ جتنی دیر مجلس میں رہیے، یہ مت سمجھیے کہ ہم مورو گورو میں ہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ ہم کربلائے معلیٰ میں ہیں۔ یہ ہمارے سامنے زری مورو گورو کی نہیں ہے، بلکہ ذریعے مظلوم کربلا ہے۔ یہ تو ہماری آنکھوں کا نور دیکھ رہا ہے، اگر دل کے نور سے دیکھو گے تو امام زمانہ بھی نظر آئیں گے، رسول اللہ بھی نظر آئیں گے۔ اگر دل کا نور دیکھے گا نا تو اس مجلس میں رسول اللہ بھی نظر آئیں گے اور امام زمانہ بھی نظر آئیں گے، مولا علی بھی نظر آئیں گے۔ لہٰذا مجلس میں بہت باادب ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ علماء حکم دیتے ہیں مجلس میں آؤ تو باوضو ہو کے آؤ، اس لیے کہ بہت بڑی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور یہاں پر آپ کو کوئی تسبیح پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا جب میں عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے چلو تسبیح استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، صلوات کی تسبیح پڑھ لیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا جب تک فرش عزا پہ بیٹھے ہو، جو بھی سانس لے رہے ہو، یہ سانس نہیں ہے، کوئی سبحان اللہ ہے، کوئی الحمدللہ ہے، کوئی لا الہ الا اللہ ہے، کوئی اللہ اکبر ہے، تو یہاں پر تسبیح پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ آپ کی ہر سانس تسبیح ہے۔ ارے تمہاری مغفرت کی دعا ملائکہ کر رہے ہیں، تمہیں اس بات کا اندازہ۔ لہٰذا یہاں پر تسبیح پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس ذکر حسین کو سنو اور اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ ہم کربلا میں ہیں، ہم کربلا۔ گھر سے چلو، کہاں جا رہے ہیں؟ امام باڑے میں نہیں، کربلا جا رہے ہیں۔ وہی جوش ہونا چاہیے، وہی امنگ ہونی چاہیے۔ کربلا، کربلا ایک عجیب منزل ہے عزیزان محترم، یہ جو محبت کی منزل ہے۔ اب تو لہٰذا اب یہاں پر کیا ہے کہ جب مجلس میں جب تک رہیں، پورا دھیان، پوری توجہ ذکر فضائل و مصائب پر ہونی چاہیے۔ موبائل، کوئی دنیا بھر کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، جو بازو میں بیٹھا ہے اس سے کوئی بات کرنا، یہ توہین عزاداری ہے، یہ توہین عزا ہے۔ یہاں پر جو عبادت کر رہے ہیں بالکل عبادت کی صورت ہونی چاہیے، نہیں کہیں ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو فون نکال کے دیکھ رہے ہیں، نہیں۔ یہ عزا وہ ہے جس نے نماز کو بچایا ہے، یہ عزا وہ ہے جس نے نماز کو بچایا۔ آپ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، امام صادق علیہ السلام میرے فضل راوی ہے، بہت توجہ، چاند رات ہے لہذا اس کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں یہ نہیں کہ میں اپنے دل سے پیش کر رہا ہوں، اس کے لیے معصومین کی زندگی، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ فضل سے ملاقات ہوئی پہلی محرم کو، امام نے پوچھا فضل رات کہاں تھے؟ کہا مولا ہمارے ایک دوست نے چاند دیکھا محرم کا، اور جب اس نے چاند دیکھا تو اس نے پھر اپنے دوسرے ساتھیوں کو خبر کی کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے۔ تو ہم لوگ ایک جگہ گئے اور جانے کے بعد ہم نے مظلوم کربلا کی فرش عزا بچھائی اور وہاں ہم نے ماتم کیا، مجلس کی، امام حسین علیہ السلام کا گریہ کیا۔ امام نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ پھر امام کہتے ہیں فضل جب تم باہر نکلے تھے تو تم کسی سے ٹکرا گئے تھے، توجہ کیجئے جانے محترم، تم کسی سے ٹکرا گئے تھے۔ کہاں مولا کسی سے ٹکرا گیا تھا؟ کہا کون تھا وہ جس سے تم ٹکرائے تھے؟ کہا مولا اندھیرا تھا، اندر تو روشنی تھی، جو عزا خانہ تھا، حسینیہ تھا، امام باڑہ تھا، اس کے اندر روشنی تھی، باہر اندھیرا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے حالات کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے ایسی جگہ مجلس کی جا رہی ہو۔ امام نے کہا وہ ٹکرانے والا کوئی اور نہیں، میں تھا، تم مجھ سے ٹکرائے تھے۔ انہوں نے کہا یبنا رسول اللہ، اگر آپ آئے تھے مجلس میں، توجہ کی جانے محترم، اگر آپ مجلس میں آئے تھے مولا تو آپ باہر کیوں تھے؟ مولا آپ کو صدر مجلس ہونا چاہیے تھا، آپ وارث عزا ہیں، امام حسین کا پرسہ ہم آپ کو پیش کرتے، آپ کو تو آگے ہونا چاہیے تھا مولا،
صدر مجلس آپ ہوتے؟ امام نے فرمایا ہاں میں اندر آنا چاہتا تھا، لیکن جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے انہیں وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پھر میری وہاں جانے کی ہمت نہیں پڑی، میں رک گیا جہاں سے عزادار گزر رہے تھے، یعنی میں دروازے کے اوپر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کی مجلس سن رہا تھا۔ عزیزان محترم، یہ ہے کربلا اور یہ ہے مجلس حسین اور اس کی عظمت۔ تو آپ یہ سمجھیے یعنی کہ جو امام صادق علیہ السلام اس زمانے کے امام زمانہ تھے، لہٰذا ہمارے زمانے کا امام بھی مجلس میں تشریف لاتا ہے۔ اور جب مولا آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے عزیزو، جو مجلس کی منزل ہے، ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، یا اپنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کے جد امام حسین علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ امام نے اس کے سوال کو سنا اور اس کے بعد فرمایا کتنا چھوٹا سا تیرا جثہ ہے، یعنی تو ایک چھوٹا سا آدمی ہے۔ چھوٹا کا مطلب یہ کہ یعنی انسان اب جو بدن ہے بہت چھوٹا، لیکن تو نے جو سوال کیا ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ اس نے کہا ابن رسول اللہ لیکن آپ میرے سوال کا جواب دیجیے، میں پوچھ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، امام حسین علیہ السلام کا جسد مطہر، ان کی جو پاکیزہ باڈی ہے وہ ان کی اس روضے میں جو زری ہے اس زری کے اندر موجود ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی روح طیبہ جو ہے، روح مبارک جو ہے، وہ عرش کی دائیں طرف اپنے نانا رسول اللہ اور اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب روح کہاں ہے؟ عرش کے اوپر دائیں جانب، مگر امام حسین کی نظر کہاں ہے؟ امام حسین کی نظر دو طرف ان کی نظر ہے۔ ایک نظر کہاں ہے؟ ایک نظر امام حسین علیہ السلام کی ہے ہر اس زائر کی طرف جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ جاتا ہے، امام علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوتا ہے، اس کی طرف ایک نظر ہے امام کی۔ اور روایات یہ ہیں کہ امام جو اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، پیغمبر سے فرماتے ہیں آپ دعا کیجئے، مولا علی سے کہتے ہیں آپ دعا کیجئے میرا زائر ہے، اور اس کے بعد معصومین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ دوسری نظر کس کی طرف ہے؟ اس شخص کی طرف ہے جو امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے اندر شرکت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ جو انسان امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے، شریک ہونے کے لیے، مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی نظر ہے۔ اب میں یہاں پر ایک سوال آپ سے پوچھوں، زیارت کسے کہتے ہیں؟ زیارت کسے کہتے ہیں؟ زیارت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یہ ہے نا، زیارت کا مطلب ہے دیکھنا، دیدار کرنا، دیدار سے مشرف ہونا، یہ ہے زیارت۔ تو جو کربلا جاتا ہے وہ کس لیے جاتا ہے؟ جو کربلا جاتا ہے کائے کے لیے جاتا ہے؟ دیدار امام حسین کے لیے۔ لیکن جب تم مجلس حسین میں آتے ہو امام حسین تمہارا دیدار کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور جب عزادار کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو مولا حسین فرماتے ہیں اے میرے عزادار، اے میرے ماتمدار، اگر تجھے معلوم ہوتا کہ تیری آنکھ سے نکلنے والا یہ آنسو کیا مقام رکھتا ہے، اس کی کیا شان ہے، تو ساری دنیا کو بھول جاتا اس آنسو کی عظمت کے سامنے جو تیری آنکھ سے نکلتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ نصیب والے لوگ ہیں ہم الحمدللہ کہ ہم کو ذکر امام حسین علیہ السلام اور محبت حسین علیہ السلام کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں لیکن میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کامل الزیارات میں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ خیر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، مطلب کیا ہوا؟ بچے غور سے سنیں، جب آپ کسی سے خوش ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے کچھ اچھا چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ اچھا ہو جائے، کچھ اچھا کر دیا جائے. تو من اراد اللہ بہ خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کے اندر امام حسین علیہ السلام کی محبت اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. تو یہ محبت جو ہمارے دل میں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خیر کا ارادہ کیا ہے، نیکی کا ارادہ کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اسے تحفے میں محبت حسین دیتا ہے. اور پھر دوسری چیز جو اسی حدیث کا دوسرا جز ہے وہ کیا ہے؟ من اراد اللہ بہ السوء، اور جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ برائی کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ بغض الحسین و بغض زیارتہ، تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی دشمنی اور ان کی زیارت کی دشمنی پیدا کر دیتا ہے. تو عزیزان محترم، یعنی ہمارے دل میں یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کا آنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے. ورنہ یاد رکھیے، امام حسین علیہ السلام کو ہمارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ماتم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین پر تو کائنات روتی ہے. حسین وہ مظلوم ہے جس پر زمین روئی ہے، جس پر آسمان رویا ہے، جس پر سورج رویا ہے. حسین وہ مظلوم ہے جس پر پتھر روئے ہیں. حسین وہ مظلوم ہے جس پر فرشتے گریا کرتے ہیں، جس پر جنات روتے ہیں. اب جن انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کو اتنا پاکیزہ دیکھا، اس پاکیزہ دل کے اندر امام حسین علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا، اور جسے اس لائق نہیں سمجھا اسے حسین کے غم سے محروم کر دیا. تو عزیزان محترم، یہ نصیب والوں کو امام حسین علیہ السلام کی محبت ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی. ہمیں ملی ہے، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، اہل بیت علیہ السلام کا کرم، اور ہمارے والدین کی نیکیاں، اور نیکیوں میں ان کی پاک دامانی. لہٰذا اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھنا، میں اگر بات اور کروں گا تو طولانی ہو جائے گی. انشاءاللہ یاد رہا تو کل کچھ باتیں اور اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ اس فرش عزا کی عظمت کا ہم کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، چونکہ اب یہ جو زمانہ آ رہا ہے اس میں چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں. ہمارے کچھ نوجوان جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، ابھی ماڈرن زمانہ ہے، ابھی کی چیزیں اور ہیں. مگر آپ یاد رکھیے، آپ کتنے بھی ماڈرن ہو جائیے لیکن اسلام سے زیادہ ماڈرن نہیں ہو سکتے ہیں. اسلام وہ مذہب ہے جو کبھی پرانا ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ پرانا ہو جائے تو دین ہونے کا فائدہ نہیں ہے. جو چیزیں پرانی ہو جاتی وہ مارکیٹ میں نہیں، میوزیم میں ہوتی ہیں. یہ ہر جگہ امام حسین کا غم ہو کے بتا رہا ہے، ابھی تم بہت پیچھے ہو، حسین بہت آگے ہے. ابھی تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب چاند کے اوپر بھی ماتم حسین کیا جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. وہ دن بھی آئے گا انشاءاللہ، دور نہیں ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کہاں کہاں ماتم کرنے والے موجود ہیں. اب معلوم ہو رہا ہے کہاں کہاں، کون سی زمین ہے جو غم حسین سے خالی ہے. ہر جگہ ان ملکوں میں جہاں سوچا نہیں تھا یہاں بھی ہیں. نکلے کہا رہے یہاں تو بہت زیادہ ہیں، کہا یہ سب جگہ ملتے ہیں. اہل بیت کے چاہنے والے
سب جگہ ملتے ہیں، علی والے ہر جگہ ملتے ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں علی والے نہیں ملتے، جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ ہماری مجلسیں جو ہیں، یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنا۔ اور یہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے، بکا و تبا کا، رونے والی جیسی، رونے والے جیسی صورت بنانا۔ اگر نہیں آنسو نکل رہے ہیں تو کم سے کم چہرہ جو ہے، چہرے کے اندر غم کے آثار ہونے چاہیے۔ اور عزیزان محترم، یہ انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی کوشش کریں گے ہم لوگ کہ اس فرش عزا کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے بلند کر سکتے ہیں، ہماری زندگی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔ میں نے سورہ عصر سے بات شروع کی ہے، انشاءاللہ اس میں پھر باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ہم کامیابی، ہر انسان سکسیس چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، کامیابی کیسے ملے گی؟ یہ فرش عزا ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اسی نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، اور جناب زہرا کی دعاؤں نے ہماری قوم کی حفاظت کی ہے۔ آج جو ساری دنیا کے اندر مولا کے چاہنے والے موجود ہیں، یہ کسی بی بی کی دعا ہے۔ جب آپ روتے ہیں تو وہ دعا کرتی ہے، اے میرے لال کے رونے والو، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے، اللہ تمہیں ہر غم سے محفوظ رکھے۔ عزیزان محترم، یہ وہ ماں ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے سفر کے آغاز کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ بیٹا حسین، تم مدینہ چھوڑ رہے ہو، اب اماں بھی مدینے میں رہ کے کیا کرے گی؟ میرے لال، اب تیری ماں وہاں جائے گی جہاں جہاں تو جائے گا۔ سلام ہو بی بی زہرا آپ کے اوپر، آپ نے زندگی میں، آپ نے مولا حسین علیہ السلام کی زندگی میں طریقہ یہ اختیار کیا کہ جہاں حسین جا رہے تھے وہاں آپ جا رہی تھیں، اور شہادت حسین کے بعد آپ نے طریقہ یہ بنایا کہ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے آپ وہاں آ جاتی ہیں۔ جنت کی شہزادی تمہاری مجلس میں آتی، عزاداروں کے آنسوؤں کو لینے کے لیے۔ اے عزاداروں، یاد رکھنا، کسی بادشاہ کا تاج میرے رومال کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن میں تمہارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے رہی ہوں تاکہ روز محشر تمہاری شفاعت کے لیے پیش کر سکوں۔ پروردگار، یہ میرے لال پر رویا تھا، اس نے میرے لال پر آنسو بہائے تھے۔ ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام کو ولید نے دربار میں طلب کیا، اور ولید یہ کہتا ہے، امیر شام دنیا سے گزر گیا، آپ سے بیعت یزید کا مطالبہ ہے، یزید کی بیعت کر لیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسی باتیں رات کی تاریکی میں نہیں ہوتی، دن کے اجالے میں ہوتی ہیں، جو بات کرنا ہے کل دن میں کرنا۔ مروان نے کہا، حسین ابھی تیری گرفت میں ہیں، تنہا ہے، ابھی حسین کو قتل کر دے، بعد میں بہت مشکل ہوگا، یا تو بیعت کر لے لے حسین سے یا قتل کر دے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ فاتح خیبر کہ لال کی آواز بلند ہوئی، اور امام نے اس کو کہا، اے بے وفا ماں کے بیٹے، تیری یہ مجال کہ تو حسین کو ڈراتا ہے؟ بس یہ آواز بلند ہونا تھی کہ وہ جانثار جو دروازے پر امام حسین علیہ السلام روک گئے تھے، دیکھو اندر نہیں آنا جب تک میری آواز بلند نہ ہو۔ حضرت عباس نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈالا، تلوار کو نیام سے نکالا، ادھر استاد کی تلوار کا نکلنا تھا، فوراً علی اکبر نے تلوار کو نکال لیا، اور وہ بنی ہاشم جو ساتھ میں آئے تھے دربار کے اندر داخل ہو گئے۔ امام نے کہا، ٹھہر جاؤ، ابھی منزل دور ہے، صبر کرو۔ امام حسین وہاں سے تشریف لے آئے، اب تیاری شروع ہو گئی، مدینہ چھوڑنا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے روایات میں سنتے رہتے نا، امام علی علیہ السلام نے شرط رکھی تھی عبداللہ ابن جعفر سے، میں اپنی بیٹی کا حق تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، لیکن ایک شرط ہے
کہ جب کبھی اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہے تو روکنا روکنا نہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب عبداللہ سے اجازت لی، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئیں. اب تیاریاں شروع ہو گئیں، سب تیار ہو رہے ہیں، جانا ہے، امام کے ساتھ جانا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کہاں گئے؟ امام حسین علیہ السلام روضہ رسول پر پہنچے. السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، اے میرے نانا آپ پر سلام ہو، حسین آیا ہے. ایک مرتبہ رسول کی قبر سے لپٹ گئے، گریہ کرنا شروع کیا. نانا جا رہا ہوں، نانا تیرا دین بچانے کے لیے جا رہا ہوں. اے نانا میں روزانہ تیرے روضے پر زیارت کے لیے آتا تھا. نانا اب میری صغرا آئے گی، بچی ہے، اگر کبھی نہ آ سکے تو نانا معاف کر دینا. عزادار و امام اتنا روئے، روایت کہتی امام کو غش آ گیا. ایک مرتبہ خواب میں دیکھا پیغمبر تشریف لائے، بیٹا حسین جاؤ خدا حافظ. اب قبر رسول سے رخصت ہو کے ماں کی لحد پر پہنچے، اور ماں کی لحد پر ایسے پہنچے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں کوہنیوں کی ماں کی لحد پر پہنچے. اماں حسین آیا ہے، سلام آخر قبول کیجیے. اماں حسین آیا. رے قبر زہرا تڑپ گئی ہوگی. اے میرے لال تیری ماں تجھے کیسے رخصت کرے. حسین تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ چلے گی. بھائی کی قبر پر پہنچے. بھیا حسن، حسین جا رہا ہے. عزادارو تیاری شروع ہو گئی، قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہے. اب جب قافلہ تیار ہو گیا، سب جانے والے خوش ہیں، مولا کے ساتھ جا رہے ہیں، مولا کے ساتھ جا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، اگر زیارت پہ پورا گھر جا رہا ہو، کربلا معلیٰ پورا گھر جا رہا ہو، اور ایک کوئی بچی جو اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہو اور مولا حسین سے بھی بہت محبت کرتی، اس سے کہا جائے تم گھر پہ رہ جاؤ، اس بچی پر کیا گزرے گی. سارا قافلہ تیار ہو رہا ہے، لیکن جناب صغرا سب کو دیکھ رہی ہے. کاش کوئی مجھ سے بھی کہہ دے صغرا تم بھی ساتھ چلو. اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جب سب تیار ہو گئے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جناب صغرا کی، چونکہ بیمار تھیں، ان کی چارپائی کو، ان کے بیڈ کو ایسے مقام پر رکھ دیا. بیویوں سے کہا کہ سب بیویاں جاؤ اور ایک ایک کر کے صغرا کو خدا حافظ کہو. اب بیویاں جاری. جناب زینب پہنچی، بیٹا صغرا خدا حافظ. صغرا نے کہا پھوپھی اماں میں جانتی ہوں بابا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر آپ میری سفارش کریں گی بابا ضرور مجھے لے کے جائیں گے، کہہ دیجئے بابا مجھے ساتھ لے کے چلیں. جناب زینب نے آنسو بہائے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، آگے بڑھ گئی. جناب ام کلثوم آئیں، گریہ کیا، آگے چلی گئیں. اب ایک ایک بی بی آ رہی ہے. جناب صغرا سب سے کہہ رہی ہیں، لیکن بیویاں رو کے آگے بڑھ جاتی ہے. عزادارو ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام آئے تو جناب صغرا کہتی بابا مجھے لے کے کیوں نہیں جا رہے، بابا مجھے ساتھ لے کے چلیے بابا. اے بابا اگر بیویوں کی الماری میں جگہ نہیں ہے تو مجھے کنیزوں کی الماری مجھے کنیزوں کی الماری میں بٹھا دیجئے بابا، آپ کے بغیر آپ کی صغرا زندہ نہیں رہ سکتی. بابا لے کے چلیے. امام نے آنسو بہائے. عزادارو مجھے نہیں معلوم وجہ کیا تھی، امام کیوں لے کے نہیں گئے. کچھ علماء نے کہا ہے کہ جناب فاطمہ صغرا کا چہرہ جناب فاطمہ زہرا سے ملتا تھا. جناب فاطمہ زہرا سے ملتا تھا. امام نہیں چاہتے تھے میری ماں کی
شہادت کے بعد دیار بدیار پھرائی جائے۔ عدد بس مجلس تمام ہے، وہ مشہور جملے جو برابر آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، جب سب رخصت ہو گئے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا چچا عباس سکینہ سے بہت محبت کرتے، لیکن مجھے معلوم ہے آپ کی محبت مجھ سے بھی کم نہیں ہے، چچا مجھے ساتھ لے کے چلیے۔ حضرت عباس نے بھی آنسو بہائے آگے بڑھ گئے، علی اکبر سے کہا بھیا بھول نہ جانا، کہا بہن گھبراؤ نہیں، میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، صغرا میرا انتظار کرنا، میں لینے کے لیے آؤں گا۔ وآخر میں جناب ام رباب آئیں۔ ام رباب کی گود میں ایک بچہ ہے جو چند دنوں کا بچہ ہے، اب وہ چند دنوں کا بچہ گود میں ہے۔ ایک مرتبہ کہا اماں آپ جا رہی ہیں، میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے میں پیار کر لوں۔ جناب صغرا نے جناب علی اصغر کو لیا، سینے سے لگایا، کچھ اس طریقے سے سینے سے لگایا کہ بچہ بہن سے اس طریقے سے چمٹ گیا کہ اب علی اصغر گود سے جدا نہیں ہوتے۔ جناب ام رباب کہہ رہی بیٹا آ جاؤ، اصغر نہیں آتے، بہت کوشش کر لی، جناب زینب نے کہا اصغر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ امام حسین آئے، ہاتھوں کو پھیلایا، علی اصغر آ جاؤ، ارے اصغر نہیں آیا۔ امام اپنا منہ علی اکبر کے گوشت کے قریب لے گئے، نہ جانے امام نے اپنے دہنے مبارک سے علی اصغر کے کان میں کیا کہا، بچہ ہمک کے حسین کے ہاتھوں پر آ گیا، حسین نے سینے سے لگایا، سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا۔ ارے جب 10ویں محرم کو حسین بچے کو لے کے میدان میں آئے، ہرملا کا تیر چلا، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ شاید امام نے کہا ہوگا اصغر اگر تم نہ آؤ گے میں کس کے لیے سوال آپ کروں گا، کس کے گلے پر ہرملا کا تیر چلے گا، اے میرے لال میں کس کی میت کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آگے بڑھوں گا، پیچھے ہٹوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، میرے معبود ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ اے میرے معبود دنیا میں جہاں جہاں بھی ماتم داران سید الشہداء ہیں، ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً ان جگہوں پر جہاں مومنین کو ٹارگٹ کلنگ یا دوسری طریقے سے شہید کیا جاتا ہے۔ میرے مولا تجھے جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہماری قوم کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود یہ عزاداران حمایہ مظلوم جو فرش عزا بچھا کے بیٹھے ہیں، پروردگار تمام عزاداروں کو جن کے دلوں میں تمنا ہے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کی، ان سب کو زیارت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرے معبود جو ہمارے مرحومین مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے ہیں، انہیں جوار مولا حسین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے معبود ہماری جماعت کو اور دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں، غم مظلوم کربلا کرنے کے لیے ان سب کو زندہ اور سلامت رکھ۔ میرے معبود ہماری جو بھی جائز حاجات ہیں ان سب کو قبول فرما۔ میرے معبود سب سے بڑی دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے کہ ہمارے امام وارث حسین علیہ السلام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آمین رب العالمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔